السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قابل قدر محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، آج کی درس حدیث میں انشاءاللہ قبر کے متعلق احادیث کا ترجمہ ہوگا۔ یعنی انسان کی جب موت آ جاتی ہے اور انسان کو غسل کرا کے کفن پہنا کے اس کی جنازے کی نماز پڑھا کے قبر میں اتار دیا جاتا ہے۔ انسان کی موت کے بعد سب سے پہلی منزل قبر ہے، پھر اس کے بعد آخرت ہے، حشر کا میدان ہے، حساب و کتاب ہے، پل صراط ہے۔ سارے مرحلے بعد میں ہیں، پہلا مرحلہ ہے قبر۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب بھی وہ کسی قبر یا قبرستان سے گزرتے تو اتنا روتے کہ آنسوؤں سے ان کی داڑھی تر ہو جاتی تھی۔ ایک مرتبہ لوگوں نے پوچھا کہ آپ اتنا روتے ہیں قبر کو دیکھ کے؟ تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ پہلی منزل ہے موت کے بعد، اگر اس میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ آگے کامیابیاں ملتی جائیں گی، اگر خدا نخواستہ اس میں ناکام ہو گئے، قبر کے سوالات کا صحیح جواب نہ دے سکے اور اللہ نہ کرے قبر کے عذاب میں گرفتار کر لیے گئے، تو پھر اس کے بعد کی جو منزلیں ہیں، حشر، آخرت، وہ سب مشکل سے مشکل ہوتی جائیں گی۔ تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا قبر پر گزرتے ہی ایک کیفیت طاری ہوتی تھی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم وقفے وقفے سے قبرستان جایا کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زوروا القبور، قبروں کی زیارت کیا کرو، اس سے تمہیں آخرت کی یاد آئے گی، اپنی موت کی یاد آئے گی۔ کہ آدمی دنیا میں گھر بناتا ہے بڑے آرزو اور ارمان سے، لیکن اس میں رہ پائے گا یا نہیں رہ پائے گا اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں، رہے گا تو کتنے دن رہے گا کوئی گارنٹی نہیں۔ لیکن یہ چند گز کی ایک چھوٹی سی یہ زمین کا حصہ، یہاں تو ہر حال میں جانا ہے، اور یہاں نہ جانے کتنے سال یا کتنے ہزار سال گزارنے ہیں، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا گیا تو اصل ہمارا گھر تو قبر ہے۔ اس دنیا میں جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں، بڑے فخر سے کہتے ہیں یہ میرا گھر ہے، بہت جلد چھوٹ جانے والا ہے، کوئی اور اس کے مالک بن جانے والے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اگر دیکھا گیا تو واقعتاً ہمارا اصل گھر ہماری قبر ہے، جہاں برسہ برس، سالوں سال، صدیوں ہمیں گزارنے ہیں۔ لہذا جب ہم اس چند روزہ گھر میں رہنے کی اتنی ہمیں فکر ہوتی ہے کہ ہمارا گھر ذاتی ہو جائے، ہماری خواہش کے مطابق اس کے دروازے ہوں، کھڑکیاں ہوں، گھر ہو، سہولتیں ہوں، جبکہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کتنے انسان اس دنیا میں ایسے ہیں کہ جنہوں نے بڑی محنت کی کمائی سے گھر بنایا، اس گھر میں رہنے کی نوبت نہیں آئی، انتقال ہو گیا۔ تو اصل گھر تو ہمارا قبرستان اور قبر ہے، اور قبر جو سجتی ہے، نہ سیمنٹ سے، نہ اینٹ سے، نہ کسی طرح کی روشنی سے، نہ رنگ و روغن سے، قبر سجتی ہے ہمارے عمل سے۔ جتنا اچھا عمل لے کے جائیں گے اتنا قبر میں شاندار استقبال، ایسی روشنی، ایسی نورانیت قبر میں نظر آئے گی جو ہم نے دنیا میں کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ اور اللہ نہ کرے اگر اعمال بد لے کر چلے گئے، برے اعمال، تو پھر ایسا بھیانک انجام، ایسا سخت ترین اندھیرا، یہاں تک کہ سوال پوچھنے والے فرشتے بھی اتنی ڈراؤنی شکل میں آئیں گے، آدمی دیکھ کے دہشت میں آ جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد وہ گنجے سانپ اور وہ آگ کا ہتھوڑا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ساری حدیثیں انشاءاللہ آئیں گی، ان سب سے استقبال ہوتا رہے گا قیامت تک۔ لہذا ایک ایسا گھر جس میں ہم سب کو جانا ہے، لیکن ہم اس سے غافل ہو کے زندگی گزار رہے ہیں،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے قبر جیسا گھر نہیں دیکھا جس کا رہنے والا اپنے گھر سے غافل ہے۔ قبر ایک گھر ہے اور اس میں جس کو آ کے رہنا ہے، صدیوں گزارنا ہے، وہ اس سے غفلت میں زندگی گزار رہا ہے۔ تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ ہے۔ لہذا آج کی پہلی روایت جس کے راوی ہیں حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم اذا سئل فی القبر، کہ مسلمان سے جب قبر میں سوال کیا جاتا ہے، من ربک، اور جو بھی سوالات ہیں 3 سوالات، تو سارے جوابات صحیح دیتا ہے۔ یشہد، وہ گواہی دیتا ہے، اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت کا حوالہ دیا، سورہ ابراہیم کی آیت ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ جو لوگ اپنے ایمان میں پختہ اور مضبوط ہوتے ہیں، اللہ انہیں دنیا میں بھی ثابت رکھتے ہیں اور آخرت میں بھی ثابت رکھتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخرت سے مراد قبر ہے، کہ جو اپنے ایمان میں مضبوط ہوتے ہیں وہ بڑی ثابت قدمی کے ساتھ اور بڑے اطمینان کے ساتھ قبر کے سارے سوالات کے جوابات دے دیتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دوسری روایت جس کے راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العبد اذا وضع فی قبرہ، کہ ایک بندے کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، تدفین کر دی جاتی ہے، وتولی عنہ اصحابہ، اور اس کے دوست، اس کے احباب دفن کر کے جب واپس جانے لگتے ہیں، انہ لیسمع قرع نعالہم، تو وہ مرحوم جو قبر میں اتار دیا گیا، وہ اپنے احباب کے جاتے ہوئے قدموں کی آہٹ سنتا ہے کہ اب سب مجھے چھوڑ کے تنہا اب واپس جا رہے ہیں، قدموں کی آواز تک اللہ اس کے کانوں تک پہنچاتے ہیں، اتنی اس کو خبر ہوتی ہے۔ اس کے بعد اتاہ ملکان، 2 فرشتے آتے ہیں جسے ہم لوگ منکر نکیر کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور اس کے بعد دونوں فرشتے اسے 2 ٹھکانے دکھاتے ہیں، ایک ٹھکانہ جنت کا اور ایک ٹھکانہ جہنم کا۔ اگر وہ صحیح سوالات کے جوابات دے دیا تو جنت کا ٹھکانہ دکھاتے ہیں، یہ ہے تیرا اصل ٹھکانہ، اب تو آرام سے سو جا، کل آخرت میں تو اٹھے گا، تجھے اپنے اصل منزل کی طرف، جنت کی طرف پہنچا دیا جائے گا۔ اور اگر وہ دفن کیا ہوا وہ مرحوم اگر منافق ہے یا کافر ہے، اس سے سوالات کرتے ہیں فرشتے، وہ ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے، لا ادری، میں نہیں جانتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقٍ مِّنْ حَدِيدٍ، کہ لوہے کے ہتھوڑے سے اسے مارتے ہیں فرشتے، فَيَصِيحُ صَيْحَةً، اور وہ ایسی چیخ نکالتا ہے، يَسْمَعُهَا مَن يَلِيهِ غَيْرُ الثَّقَلَيْنِ، کہ 2 مخلوق کو چھوڑ کے ساری مخلوق اس کی چیخ سنتی ہے۔ 2 مخلوق میں ایک انسان، دوسرے جنات، یہ 2 مخلوق تک اللہ آواز نہیں پہنچاتے، باقی ساری مخلوقات اس کی آواز سنتی ہیں، ایسی چیخ چیختا ہے وہ۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ آخر ان 2 لوگوں سے آواز کو اللہ نے کیوں چھپا دیا، انسانوں سے اور جنات سے؟ وجہ یہ ہے کہ ان دونوں کے امتحان کی جگہ ہے یہ دنیا، انسانوں کے لیے بھی اور جنات کے لیے بھی۔ اگر یہ قبر کی آواز سننے لگیں پھر کوئی بھی گناہ نہیں کرے گا، پھر سارے کے سارے نیک ہو جائیں گے۔ تو اس دنیا کا عذاب دیکھنے یا سننے کے بعد ایمان لانا یہ معتبر نہیں ہے۔ وہ دنیا پہ جب تک پردہ پڑا ہوا ہے، آخرت اور قبر بس ہماری نگاہ میں یہی دنیا ہے، اب ایمان لانا، ہاں وہ دنیا ہے، وہاں عذاب ہے، اللہ کی گرفت ہوگی، اس کو کہتے ہیں ایمان بالغیب۔ یہ ایمان اللہ کے پاس معتبر ہے، ورنہ کلمہ تو فرعون بھی پڑھنے لگا تھا جب وہ دنیا کے فرشتے دیکھنے لگا، اس کو جب اس دنیا کے پردے اٹھتے نظر آئے، کلمہ پڑھا، جبرائیل علیہ السلام نے اس کے منہ میں کیچڑ ڈال دیا کہ اب چلا ہے کلمہ پڑھنے۔ جب پردہ اٹھ گیا، جب تک ہماری نگاہوں کے سامنے پردہ ہے، ابھی آخرت کا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، ہاں ساری باتیں ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہیں۔ تو اس طرح ایمان لانا جیسے ہم دیکھ رہے ہیں،
اس طرح ایمان لانا اور ڈرنا اور اللہ کی عبادت کرنا، توبہ استغفار کرنا، یہ اللہ کے پاس معتبر ہے۔ اسی لیے جیسے ہی سکرات کا عالم طاری ہونے لگتا ہے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی دجال آ جائے گا اور ساری نشانیاں نظر آنے لگیں گی قیامت کی، توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، کیونکہ اب تو ہر کوئی ایمان لائے گا۔ اصل تو یہ ہے کہ جب کچھ بھی آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، ایمان بالغیب لانا، یہ اصل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قبر کے عذاب کو ان دو سے چھپا دیا، انسانوں سے اور جنات سے، کہ اب قبر کے عذاب سے ڈرو بغیر دیکھے اور اس کے لیے تیاری کرو، یہ اصل امتحان ہے۔ تو یہ دو مخلوقات نہیں سنتی، انسان اور جنات، باقی ہر مخلوق اس مردے کی آواز سنتی ہیں جس کو فرشتے مار رہے ہیں اور وہ چیخ رہا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس کے بعد کی روایت جس کی راویہ ہیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، فرماتی ہیں ان یہودیۃ دخلت علیہا، کہ ایک یہودیہ عورت ان کے پاس آئیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، فذکرت عذاب القبر، تو یہودیہ عورت عذاب قبر کا ذکر کرنے لگی، فقالت لہا، اور ذکر کرتے کرتے اس نے دعائیہ طور پہ کہا، اعاذک اللہ من عذاب القبر، اللہ تمہیں عذاب قبر سے بچائے، بہت شدید عذاب ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی مرتبہ سنا تھا عذاب قبر کے بارے میں، چنانچہ کہتی ہیں جیسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے میں نے سوال کیا کہ کیا قبر میں عذاب ہوگا؟ ایک یہودیہ عورت وہ آ کر مجھ سے کہہ رہی تھی اور اپنی کتاب تورات کا حوالہ دے رہی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم عذاب القبر حق، بالکل صحیح ہے، قبر کا عذاب برحق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر میں نے دیکھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ دعا کرتے تو فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عذاب قبر کو برحق بتانا اور اس سے پناہ مانگنا، یہ ہمارے لیے سبق اور پیغام ہے کہ ہم سمجھیں اس کی سنجیدگی کو، کہ وہ کتنا بڑا المیہ ہے قبر کا عذاب، اور کتنے بڑے عذاب کی بات ہے وہ ہمارے لیے، ہم اس کے لیے تیاری کریں اس سے بچنے کی۔ آخری روایت جس کے راوی ہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حائط، کہ ہم لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک باغ میں، لبنی نجار، جو قبیلہ بنو نجار کا باغ تھا، مدینے کے رہنے والے قبیلے کا، اذ حادت بھی، اتنے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر تھے، آپ کی سواری بدکی تھوڑا سا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں غور سے دیکھا، فَإِذَا أَقْبُرٌ سِتَّةٌ أَوْ خَمْسَةٌ، وہاں 5-6 قبریں تھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے صحابہ سے سوال کیا، مَن يَعْرِفُ أَصْحَابَ هَذِهِ الْأَقْبَرِ، یہ قبر میں کون لوگ دفن ہیں، کوئی جانتا، کوئی پہچانتا ہے؟ قال رجل، ایک شخص نے عرض کیا، انا، میں جانتا ہوں اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام نسب نہیں پوچھا، صرف یہ پوچھا متا ماتو، یہ کب ان کا انتقال ہوا، کب ان کی تدفین ہوئی؟ قال، تو وہ صحابی نے عرض کیا، فی الشرک، یہ شرک میں، دور جاہلیت میں انتقال ہوا، جب آپ کی تشریف آوری یہاں نہیں ہوئی تھی اور آپ پر وہ لوگ ایمان بھی نہیں لائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا، سنو، ان هذه الامہ تبتلی فی قبورها، میری امت کو قبر میں آزمایا جائے گا، سوالات کیے جائیں گے، سوالات کے صحیح جواب دے دیے تو کامیابی ہی کامیابی ہے، اور اگر جواب صحیح نہ دے سکے تو پھر ناکامی ہے۔ اب وہاں ہوا کیا تھا وہ دوسری حدیث میں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں 2 قبر میں عذاب ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے اس سواری کو معلوم ہو گیا، کیونکہ اوپر حدیث میں آپ نے فرمایا انسان اور جنات کو چھوڑ کے ہر مخلوق جانتی ہے، تو میری اس سواری کو معلوم ہو گیا، اس نے کچھ دیکھا، کچھ سنا، جس کی وجہ سے وہ بدک گئی، یہاں 2 قبروں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اس کے بعد صحابہ باقاعدہ وہاں قریب میں جو آبادی تھی وہاں گئے اور وہاں لوگوں سے پوچھا کہ یہ 2 لوگ دفن ہیں، 2 قبریں ہیں، ذرا بتاؤ ان میں کیا خرابی تھی جس کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے، کوئی خاص خرابی؟ تو باقاعدہ وہ بھی حدیث ہے، ایک قبر کے گھر والوں نے یہ کہا کہ ہمارا جو یہ صاحب یہاں دفن ہے یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اسی وقت صحابہ سے فرمایا، پیشاب سے پرہیز کرو، بچو، یہ اسی کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ دوسرا،
غیبت کیا کرتا تھا بہت زیادہ، غیبتیں کرنا، چغلیاں کرنا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو عذاب، یہ دو کام، غیبت کرنا اور پیشاب سے نہ بچنا، یہ لوگوں کی نگاہ میں بہت چھوٹے ہیں، بہت معمولی ہیں، لیکن ان تمام قبروں کے بیچ میں ان کو اتنا سخت عذاب ہو رہا ہے کہ میری سواری بھی دک گئی۔ حالانکہ وہاں دفن اور بھی سب کے سب مشرکی ہیں، 5-6 قبریں تھیں، لیکن شرک تو ہے ہی گناہ، وہ تو عذاب ہوگا آخرت میں، لیکن قبر میں خاص طور سے یہ دو گناہوں کا بڑا شدید عذاب ہونے والا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ایک، پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچنا، بہت احتیاط کرنا بہت ضروری ہے۔ نوجوانوں کو دیکھا گیا ایسے پینٹ پہنتے ہیں کہ بیٹھ نہیں سکتے، طہارت خانوں میں کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں، بولتے ہیں بڑی مجبوری ہے ہم بیٹھ نہیں پائیں گے۔ جب کھڑے ہو کے پیشاب کریں گے چھینٹیں اچھل کے کہاں جائیں گی؟ پوری پینٹ پہ چھینٹیں اچھلتی ہیں، بس یوں یوں ہاتھ دھوئے بھاگ گئے۔ نہیں معلوم ان کو کتنا بڑا عذاب تیار کر رہے ہیں قبر کے لیے۔ کیا فائدہ ایسے پہناوے سے، ایسے جنس سے، ایسے لباس سے جو ہم کو عذاب قبر میں مبتلا کر دے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک نہیں 1000 مرتبہ سوچنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فإن عامۃ عذاب القبر منہ، عام طور پہ عذاب قبر اسی سے ہوگا، پیشاب میں احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے، اور دوسرا غیبتیں اور چغلیاں کرنے کی وجہ سے۔ تو وہ دو عذاب اس لیے ہو رہا تھا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری وہاں بدکی۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فلولا ان لا تدافنوا، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن نہیں کرو گے، دفن کرنا چھوڑ دو گے، لدعوت اللہ، تو میں ضرور اللہ سے دعا کرتا، ان یسمعکم من عذاب القبر، اللہ تم کو عذاب قبر کی آواز سنا دے، خالی منظر نہ دکھائے، وہ تو بہت دہشت ناک ہے، خالی آواز سنا دے۔ جب عذاب ہوتا ہے تو کیسے چلاتا ہے مرحوم؟ الذی اسمع منہ، جو آواز میں سنتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو میں سنتا ہوں، میری خواہش ہے کہ اللہ تمہیں بھی سنا دے، لیکن ڈر یہ ہے کہ اس کے بعد تم قبر کے پاس آنا چھوڑ دو گے، تم مردوں کو قبر میں اتارنا چھوڑ دو گے، قبر دیکھتے ہی تم پہ کپ کپی طاری ہو جائے گی۔ اس ڈر کی وجہ سے میں یہ دعا نہیں کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے۔ ثم اقبل علینا بوجہہ، صحابہ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اپنے چہرے انور کے ساتھ، اور اس کے بعد فرمایا کہ کہو میرے ساتھ، نعوذ باللہ من عذاب القبر، اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں عذاب قبر سے۔ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا نعوذ باللہ من عذاب القبر، نعوذ باللہ من عذاب القبر، نعوذ باللہ من عذاب القبر۔ تمام صحابہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ الفاظ دہرائے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کریں کہ اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر، اور عذاب قبر کی طرف دعوت دینے والے جتنے اعمال ہیں ان سب سے پرہیز کریں، دور رہیں، اور اپنے قبر کی پوری تیاری کریں۔ جتنا ہم دنیا کے گھر کے لیے محنت کرتے ہیں اس سے 10 گنا زیادہ اس اخروی گھر کے لیے محنت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ قبر جو آخرت کی پہلی منزل ہے، اس میں ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور اور فتن سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔